اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والحماة المستضعفين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين اللهم أجل لوليك الفرج العافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيته والتابعين له والمستشهدين بين يديه قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ۔ ایک صلوات ارشاد محمد۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ جو کہا جائے ہیومن ڈیمانڈ، نیاز بشریت، وہ تعلیم ہے۔ اور صرف تعلیم کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ تعلیم ہو لیکن تربیت نہ ہو، یہ مشکل ایجاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تعلیم کتنا ڈیزاسٹر بن جاتی ہے جب تربیت نہ ہو۔ تربیت نہیں تھی، تعلیم تھی، ایٹم بم بنا، ہیروشیما اور ناگاساکی کی مصیبت آئی۔ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں دیکھیں آپ، بربادیاں۔ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ دنیا جو اجڑنے کا جو سبب ہے وہ تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ لیکن تعلیم ہو، تربیت بھی ساتھ ہو، گلستان بن جائے گی دنیا۔ یہ ظہور کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، گلستان بننا دنیا کہ ہر سرسبز رہے گی دنیا۔ سرسبز مطلب یہ نہیں کہ بیابان میں، ڈیزرٹ میں پوری ہریالی اگنے لگے گی، نہیں، سرسبز۔ سرسبز ایک محاورہ ہے، کھلے رہو، کھلے رہو، ہمیشہ بہار میں رہو، باہر رہو۔ یہ تو جو بزرگوں کے محاورے، اس طریقے کا یہ محاورہ ہے، سرسبز رہنا۔ سرسبز کوئی مشکلات کے بغیر دنیا کے اندر راحتی، آرام، یہ سب۔ تعلیم پلس تربیت۔ تربیت ہے، تربیت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک تعلیم نہ ہو۔ تعلیم نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہو سکتی، فائدہ نہیں تربیت کر کے بھی، جنگل کا جنگل ہی رہے گا وہ۔ تربیت کے لیے چمن چاہیے، تعلیم اور تربیت دونوں۔ کیونکہ ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہے، یہاں پر بڑے مؤدبانہ گفتگو ہونی چاہیے، بفضیلت، بمعرفت، جس کے اندر آنے والے افراد چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، بہرمند ہو سکیں، کیونکہ ایک گھنٹہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتا۔ بہرمند، معرفت۔ اسلام اسی لیے معرفت پہ زیادہ زور دیا ہے، کافی زور دیا ہے معرفت۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی، انسان کے اندر ایمان کی لہریں کم ہوگی، ایمان کا نور کم ہوگا۔ امام حسین سے معرفت اگر آپ کو جاننا ہے، دیکھو کتنی محبت ہے امام حسین سے۔ امام علی سے اگر جاننا چاہتے ہو کہ معرفت کتنی ہے، دیکھو محبت کتنی ہے۔ جتنی گہری محبت ہوگی اتنی بلند معرفت ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ساری شیعہ کمیونٹی ایک ہی ڈگری کے اوپر سیر کریں، ایک ہی ڈگری کے اوپر، مثلا سب
یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ضروری نہیں کہ سب کی محبت امام حسین کے متعلق 100% ہو، نہیں ہے، کسی کی 100% ہوگی، کسی کا کم، کسی کی 1% ہوتی ہے، وہ اعمال کے اوپر، جتنا اعمال اچھے ہوں گے وہ ٹیلی کرے گا انسان، جتنا اعمال اچھے ہوں گے، جتنا امام حسین سے محبت ہوگی وہ ظاہر بات ہے سو اعمال سے دور رہے گا، برے اعمال سے دور رہے گا۔ جب چوری کرنے جائے گا تو امام حسین یاد آئیں گے، نہ واللہ میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں۔ غیبت کرنے جائے گا امام حسین یاد آئیں گے، نہ واللہ میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں۔ یہ جتنا زیادہ ہوگا انسان کے اندر اتنا معرفت کے درجے بڑھے، آزمائش آسان ہو جائے گی، آزمائش آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ مت سمجھے کہ آپ معرفت کے میدان میں صرف اور صرف ایک خود کے اندر محاسبہ ہوگا، نہیں، آزمائش ہوگی، خود امام بھی آزمائے گا کتنے تمہارے اندر کیپیبلٹی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے ہمارے معارف حاصل کرنے کے لیے۔ ایک صحابی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ معرفت اللہ کیا ہوتی ہے؟ معرفت اللہ، کیونکہ اللہ کی معرفت سنا ہے، معرفت تینوں کی، اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے، معرفت ولی معصوم کی بھی ہے، معرفت اللہ کی بھی، اللہ کی معرفت یعنی خدا کی گہری شناخت، جسے انسان کو سجدے میں بھیج دیتا ہے، گہری شناخت۔ جب کوئی معجزہ دیکھتا ہے انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً سجدے میں چل جاتا ہے، آمنت باللہ، عرفت باللہ۔ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کا معجزہ دیکھنے والے جادوگر کیا کیے؟ فوراً سجدے میں چلے گئے، آمنت باللہ، آمنت برب ہارون و برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ یوسف کو جب دیکھا تھا لوگوں نے، بھائیوں نے دیکھا تھا، معجزہ تھا، وہ زندہ ہیں، عزیز مصر بن کر سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو معجزہ جو انسان کے اندر اثر کرتا ہے وہ سجدہ، فوراً سجدے میں گئے یہ لوگ۔ جو خواب کی تعبیر پوری ہوئی تھی جناب یوسف نے اپنے بابا سے سنایا تھا، یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ معجزہ سامنے آیا یوسف کا، یوسف خود امام وقت جو غائب تھے جب ظاہر ہو گئے، رأیتہم لی ساجدین، سب سجدے میں چلے گئے، سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ، ہوتا ہے خود امام غائب ہے۔ غائب کس کی ہوتی ہے؟ شخص کی نہیں ہوتی۔ میں نے جہاں پر مجلس پڑھتا ہوں، امامی ہال کی مجلسوں میں کہا تھا، پہلی مجلس میں، میری پہلی مجلس میں، البتہ دوسری مجلس تھی، شخص کی غیبت نہیں ہوتی ہے، غیبت نہیں ہوتی، غیبت نہیں ہوتی ہے شخص، شخصیت کی غیبت ہوتی ہے۔ یوسف سامنے تھے، بھائیوں کے اناج بانٹ رہے تھے، لیکن یوسف کو نہیں پہچانا، شخص یوسف تھے، یوسف جو پرسن ہے وہ موجود تھے سامنے، لیکن یوسف کی جو پرسنالٹی تھی، یوسف بنت یعقوب، پیغمبر، یہ سب جو پرسنالٹی تھی، خدا کے نبی، یہ غائب تھی۔ اور جب پتہ چلی تو سجدے میں چلے گئے، اسے کہتے ہیں معرفت۔ لوگ بھی سجدے میں جائیں گے جب امام زمان تشریف لائیں گے، جب فرسٹ ٹائم آپ لوگ دیکھو گے۔ مجھے نہیں معلوم کون سے ریسورسز آپ تک امام کے چہرے کو پہنچائیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ آیا یہ میڈیا جو آج کل کام کر رہی ہے، یہ کلپس جو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے اندر پھرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو اس دنیا کی خبریں جو ہمیں دیتی ہیں، ہماری دنیا خبریں جو وہاں دیتی ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ عالم جب امام تشریف لائیں گے، جب خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے، تو شاید ایک فرض ہے، ایک فرض، محال بھی نہیں کہہ سکتے ہو، جو فرض، اگر ٹیلی ویژن جو میڈیا ہے وہ اگر امام زمانہ کو کور کر رہا ہے، مکے سے کور کر کے ساری دنیا میں دے رہا ہے، اور امام وہاں ٹھہر کر آواز لگا رہے ہیں، الا یا اہل العالم انا الامام القائم، جیسے یہ سنیں گے ہم لوگ
سب سے پہلی چیز جو معجزے کا اثر یہ ہوگا کہ حقانیت کو تسلیم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے لوگوں کے امام کو دیکھ کر. یہ نیچرل ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں مہاراجوں کی طرف جاتے ہیں، مہاراجوں کے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اس طرح، خود ہم بھی اس میں ہیں. جب بھی رہبر کے پاس جاتے ہیں، رہبر تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں آپ وہاں پر ہوتے نہیں. ہمیں نزدیک ٹیلی ویژن میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، جو ٹی وی کے اندر جو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ کے اندر جو دیکھتا ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی. لیکن نزدیک سے جس وقت جاتے ہیں لوگ رہبر کی طرف، رہبر آتے ہیں اندر، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سلام کرتے ہیں رہبر سب کو، وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ، وہ چہرہ جو دیکھتے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ سب کرامات الہی میں سے، کرامات الہی. اولیاء اللہ کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے. اولیاء اللہ، جب اولیاء اللہ کے اندر وہ طاقت ہوگی تو خود ولی معصوم کے اندر کتنی طاقت ہوگی، ولی خدا کے اندر کتنی قدرت ہوگی. جب ساری دنیا دیکھے گی اس جمال مبارک کو، دیکھا نہیں جائے گا لوگوں کے ہاتھ سے، ان کی آنکھوں سے آنسو ہوں گے، سجدے ہوں گے. یہ معرفت کا ایک جز ہے، یہ معرفت کا ایک جز، یعنی خدا پر ایمان لانا معرفت. اسی لیے کہا جاتا ہے معرفت حاصل کی جاتی ہے. یہ نہیں آپ نے پڑھا ہوگا علمت اللہ، میں نے اللہ کا علم حاصل کیا، کہیں پر سنا ہے؟ نہیں کہا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا علم حاصل کیا، وہ بیوقوف ہے، وہ حماقت ہے. وہ اللہ کا علم نہیں، معرفت حاصل کیا تھا. عرفت اللہ سبحانہ، میں نے اللہ کی معرفت حاصل. یہ ہوتا ہے معرفت، اس کو کہتے ہیں. ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، سوال کیا، قال معرفت اللہ کسے کہتے ہیں؟ قال معرفت اہل کل زمان امام. معرفت اللہ، آپ کو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہماری وہ نگاہیں نہیں. معرفت کل زمان، ہر زمانے کی معرفت امام ہی، اس کا امام ہوتا ہے. ہر زمانے میں اس کا امام. پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر امام، پیغمبر امام بھی تھے، نبی بھی تھے، امام بھی تھے. آپ دعا توسل اٹھا کر دیکھیں، دعا توسل میں ارشاد فرما رہے ہیں، دعا جو پڑھتے ہیں معمولاً، یا ابا القاسم یا امام الرحمہ، یا ابا القاسم یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا، یا امام الرحمت ہیں پیغمبر. اگر اور آگے کی طرف جائیں گے تو ہر نبی اپنے دور کا امام، ہر نبی اپنے دور کا امام. امامت کے فرائض بھی ہے. ایک طرف پورٹ فولیو نبوت کا ہوتا ہے نبی کے پاس، جو خدا کی طرف سے آیات الہی نازل ہوتے ہیں، تو نبی امین ہوتا ہے ان آیات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، بغیر ایک لفظ یا ایک زیر یا زبر کو کم کیے ہوئے پوری آیتوں کو پہنچاتا ہے امانت کے ساتھ. امین ہوتا ہے نبی. اس کے ساتھ جو تبلیغ، ہدایت، جو تبلیغ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جو پالیسیز ہوتے ہیں، انبیاء کے طریقے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے ہٹ کر ہوتے ہیں. یہ اللہ سے عقل کی بنا پر ہوتا ہے. نبی سوچتا ہے کہ فلاں جگہ ایک اجتماع ہے. مثلا انبیاء کے زمانے میں اگر دیکھیں گے مجلسیں نہیں تھیں. آج آپ کے سامنے مجلسیں ہیں، ایک گران بہا ترین نشستیں ہیں یہ آپ کے پاس، ہدایت کے راستے ہیں آپ کے پاس. لیکن اس زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں نہیں تھے. حضرت نوح کیسے تبلیغ کرتے ہیں؟ دو ہی راستے تھے حضرت نوح کے پاس پبلک گیدرنگ کے لیے. پہلا راستہ یہ ہے کہ حضرت نوح کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی تھی تو حضرت نوح جاتے تھے، وہاں پر جا کر توحید بیان کرنا شروع کرتے تھے لوگوں کو، کیونکہ اجتماع ہوتا تھا عورتوں کا، مردوں کا ایک اجتماع، گیدرنگ ہوتی تھی، موت کے موقع پر گیدرنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ، شادیوں میں چلے جاتے تھے حضرت نوح، بن بلائے مہمان، نہیں بلاتے تھے حضرت نوح کو، لیکن جاتے تھے. تبلیغ کا مسئلہ تھا، جاتے تھے لوگوں کے بیچ میں، ٹھہرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے وحدانیت کے بارے میں. یہ طریقے ہوتے تھے. یہ طریقے اللہ ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ اے نو فلاں ڈیتھ میں جاؤ، اے نو فلاں میرج میں جاؤ، اے نو فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ گیدرنگ ہو رہی ہے، پارٹی ہو رہی ہے، وہاں جاؤ تم. یہ خدا نہیں ڈکٹیٹ کرتا. خدا کہتا ہے کہ ہدایت کرو. ہدایت کے پروسیس جو کریں گے وہ خود انبیاء کریں گے. یہ جو پروسیس جو انجام دیں گے، یہ امامت کے بل بوتے پر انجام دیں گے، یعنی بے عنوان امام.
عنوان نبی نہیں، عنوان امام. اور امامت کا عہدہ کافی عظیم ہوتا ہے. امامت کا عہدہ اس کا مقابلہ نہیں. امامہ الذی یجب علیہ الطاعہ، معرفت یہی ہے، وہ امام جو خدا نے جو تمہیں دیا ہے، جس کی اطاعت تم پر واجب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں معرفت. یعنی تم اطاعت کرو. کہیں پر جاؤ، کوئی چیز کھانا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حرام ہے حلال ہے، حرام و حلال، حرام محمدی اور حلال محمدی، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. جو کم از کم معرفت میں کہہ رہا ہوں، بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں قرآن کی میں آپ کے سامنے. جو ہمارے زندگی سے جو رابطے میں اس وقت جو کرنٹ افیئرز میں حرام و حلال. ایک گیدرنگ میں جا کر ٹھہر گئے، وہاں پر پتہ نہیں غیبت ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، نہیں معلوم. وہاں پر نفس کہے گا کہ نہیں، یہاں پر مجھے رکنا نہیں ہے، یہاں پر غیبت ہے، یہاں پر فلاں ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا غیبت میں کسی مومن کی اگر غیبت ہو رہی ہے، میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، میرا حق نہیں ہے وہاں ٹھہرنے کا. ایک صحابی امیر المومنین کے پاس لنگڑتے ہوئے ہے. امیر المومنین کے پاس لنگڑتے ہوئے، اچھے خاصے تھے، لنگڑتے ہوئے. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کل میرے جوتے کے اندر بچھو گھس گیا تھا، اس نے ڈنک مار لیا مجھے. امام مسکرانے لگے. یہ پریشانی سے دیکھنے لگا امام کی طرف. امام کیوں مسکرا رہے؟ مجھے تو نصیحت کرنا چاہیے تھا، یہ دوا لگاؤ، وہ دوا لگاؤ. اس طریقے سے امام نے فرمایا یہ خدا کی طرف سے مار پڑا ہے تجھے. یا امیر المومنین، میں نے کیا کیا؟ کل فلاں محفل میں سلمان فارسی کی غیبت چل رہی تھی اور تو بیٹھ کر خاموش دیکھ رہا تھا. تیرے پاس صلاحیت تھی ڈیفینڈ کرنے کی سلمان کو. ٹھیک ہے؟ اگر معرفت نہیں ہے، انسان کے لیے ہر گناہ عادی ہے. اگر معرفت ہے، ایک ایک گناہ کے اوپر خداوند متعال سزا دے گا اور احساس بھی دلائے گا کہ یہ گناہ کے اوپر یہ سزا ملی ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ نہ جانے کتنا ہڑپ جاتے ہیں، حرام خوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام آزماتا ہے. امام کی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں یا بنی، یہ پانچویں امام چھٹویں امام سے فرماتے ہیں ایک طریقہ یا میزان. یا بنی، اے میرے فرزند، اعرف منازل شیعتنا قدر معرفتہم. اے میرے فرزند، اگر میرے شیعوں کا، میرے چاہنے والوں کا اگر تمہیں اندازہ لگانا ہے، ان کے مقام کا اندازہ لگانا ہے، ان کے سٹیٹس کا اندازہ لگانا ہے، دیکھو ان کے اندر معرفت کتنی ہے. ورنہ سٹیٹس کا اندازہ نہیں ہوگا، معرفت کا اندازہ نہیں ہوگا. سب شیعہ ہوں گے، دنیا میں کتنے شیعہ ہیں؟ بہت سارے شیعہ ہیں، لیکن معرفت کے میدان میں بہت سارے پیچھے بھی ہوتے ہیں. ریس ہے یہ، اس کے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے اندر حاصل کرنا پڑتا ہے معرفت. کیونکہ میں نے اپنے جد امیر المؤمنین سے سنا ہے، امام فرماتے ہیں میں نے میرے جد فنظر تو فی کتاب علی علیہ السلام، میں نے اپنے جد کے کتاب، مطلب یہاں پہ عرف ہوتا ہے، عرف یہ نہیں کہ کتاب میں، یعنی جو جد سے جو احادیث ٹرانسفر ہوتے ہوئے اسے اس حدیث کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں جو حدیث نہج البلاغہ کے اندر ہے. نہج البلاغہ کے کلمات حکم میں سے فرماتے ہیں وجدت ان قیمت کل امرئ قدرہ بمعرفتہ. امام فرماتے ہیں میرے فرزند، میرے جد علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قدر و قیمت، ویلیو لگاتے ہیں نا، ویلیو، پراپرٹی ویلیو لگتی ہے، کار ویلیو لگتی ہے، وہیکل ویلیو لگتی ہے، ہر چیز کی گولڈ ویلیو ہوتی ہے، ہر چیز کی ویلیو ہوتی ہے. ویسا انسان کی ویلیو اس کی معرفت ہے، اس کی شناخت ہے. کتنا وہ ڈیپ ہے اللہ کے شناخت میں، کتنا گہرا ہے، کتنا اس کے اندر اللہ کی معرفت ہے، امام کی معرفت ہے کتنی ہے. یہ جتنا اس لحاظ سے اسے شیعت کو اتنا نزدیک یا اسے ڈگری دیا جائے. ہر جگہ امام بھی آزماتا ہے، امام بھی آزماتا ہے. محشر میں کئی لائن ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کئی لائن ہوں گے. ایک لائن میں امام صادق علیہ السلام ہوں گے، حساب رسی کر رہے ہوں گے. امام صادق کس کا حساب لیں گے؟
جو غیبت کبریٰ سے اب تک یعنی قیامت تک کے لیے جو مرجعیت ہے، مراجع تقلید جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چھٹے امام ان سے حساب لیں گے۔ ایک مرجع تقلید آئے گا، اپنا رسالہ دے گا امام کو، رسالہ یعنی توضیح المسائل۔ امام ایک مسئلہ پڑھیں گے اور اس مرجع تقلید سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جو مسئلہ جو یہاں پر فتویٰ دیا ہے یہ کس بنا پر دیا بتاؤ۔ لمبی لائن ہوگی، حساب رسی کافی سخت ہوگی، حساب رسی۔ حتیٰ دنیا میں بھی امام سوال کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ امام دنیا میں بھی چھوڑ دیتے، جاؤ آپ جو چاہے مانگو۔ نہیں، دو طریقے کا امام کا دین ہوتا ہے، امام کی دین جو ہوتی ہے، جو امام دیتا ہے، دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک اہل جہل، ایک اہل معرفت۔ اہل جہل امام دے دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے پابند نہیں ہوتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند نہیں ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت ساری حرام کاریاں ہوتی ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک قدم پر ان کی حاجت پوری ہوتی جاتی ہے، ایک ایک قدم پر ان کے ہر مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دے دیتے ہیں امام۔ ایسا نہیں کہ امام روک کے رکھتے ہیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر، جو الغدیر جو ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کافی 18 جلد کی۔ علامہ امینی انڈیا بھی آ چکے ہیں، یو پی بھی آ چکے ہیں یہاں پر انڈیا میں۔ یہ امیر المومنین کے حرم اقدس میں ذریعہ مطہر کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، ہاتھ بن کر ٹھہرے ہوئے تھے، گریہ کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ ایک جاہل قسم کا ایک طبقہ آیا، جو بالکل کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ، بدو جسے کہتے ہیں، اس طریقے کی جاہل قسم کا ایک طبقہ آیا، ذریعہ کے پاس ایک بچے کو کاندھے پر ڈال کر لے آئے۔ وہ بچے کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کے جسم کے اندر ہڈی کی کمی تھی، ہڈیوں کی، جب ہڈی نہیں ہوتی تو انسان کیسے ہوتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اس بچے کو لا کر ان جاہلوں نے امام کے ذریعہ کے سامنے پھینک دیا، امام کے ذریعہ کے سامنے آواز دی، یا ابا الغوث۔ امام علی کو عرب ابا الغوث کہتے ہیں، ابا الغوث، حاجت جب طلب کرنی ہوتی ہے، یا ابا الغوث، میرا بچہ آپ شفا دیں۔ امام ان کے مزاج سے واقف ہیں، اگر امام انہیں شفا نہیں دیں گے ان لوگوں کا ایمان امام سے ہٹ جائے گا، کہیں گے کہ کیا شفا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں اماموں کو، کچھ نہیں، بعد ہوتے ہیں کم معرفت والے یا جس کے پاس معرفت نہیں ہے، امام کو کرٹیسائز کرتے، میں اتنی دعا کی ابھی تک مجھے کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ ایسے فوراً دیکھا کہ وہ بچہ اڑ گیا، ایک جملے کے اوپر، یا ابا الغوث، میرے بچے کو شفا دیں، بس بچہ اڑ گیا، اور وہ خوشی خوشی لے کر چلے گئے، طواف کر کر۔ ایک پروٹوکول نہیں، امام کی ذریعہ کے سامنے السلام علیکم امیر المومنین، جو کم از کم اذن دخول، امام کے سامنے جانے کا طریقہ، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ آئے، فوراً ڈالا، بچے کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، خوشی خوشی مناتے ہوئے، پورا قبیلہ نکل گیا، خانہ بدوش کی طرح تھے یہ لوگ، اس طریقے سے۔ علامہ امینی دیکھ کر گریہ فرما رہے تھے، امام کے سامنے بہت ان کے آنسو گر رہے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے، دیوار کو ٹیکا لگا، سو گئے۔ امام خواب میں آتے ہیں، امام فرماتے ہیں، امینی کیوں گریہ کر رہے ہو تم؟ کہ مولا اتنے زمانے سے میں آپ کے پاس آ کر ایک حاجت طلب کر رہا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، یہ لوگ آئے تھوڑی دیر میں چلے گئے۔ امینی مجھے ان کی آواز پسند نہیں آتی، یہ جاہل ہیں، اگر میں انہیں نہ دوں گا تو مجھ پر سے ایمان ہٹا لیں گے، تم میرے ہو، تمہاری آواز مجھے پسند آتی ہے، تمہاری تڑپ مجھے پسند آتی ہے، تم مجھے پکارو۔ فوراً اٹھے نیند سے، توبہ کیا، ذریعہ کے پاس جا کر لپٹ کر رونے لگے، کہنے لگے مجھے معاف کرو۔ یہی ہے خدا، ان اللہ بالغ امرہ، خدا کے ہاتھ سے کام فوت نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے اپنا کام۔ جب کسی کا کام نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں مشکل کے منہ میں ڈھکیل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، یقیناً بلا رہا ہے۔ کس طرف؟ ایک ایسے وقت کی طرف جہاں وقت پر پروردگار پوری کرے گا۔ انسان کا نیچر کیا ہوتا ہے، 100 چیزیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں، ایک چیز جو ہم طلب کرتے ہیں اللہ نہیں دیتا، اس سے ایشو بناتے ہیں ہم لوگ۔ 100 چیزیں اللہ دیا ہوا ہے،
اسے اگنور کر دیا ہم نے شکر کی منزل میں. لیکن ایک چیز جسے ہم نے مانگا اللہ نے نہیں دیا، ہم اللہ سے ایشو بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مانگا تھا تو نہیں دیا. قدرت جواب دیتی ہے وہاں پر، کہتی ہے اے میرے بندے اگر تجھے معلوم ہو جائے اس کے اندر کیا نقصان ہے تیرے لیے تو خود کہے گا خدا تیرا شکر تو نے مجھے نہیں دیا. اسے کہتے ہیں معرفت، ہر حال میں راضی رہنا. ایسا نہیں کہ مانگ کر ختم کر دیا چلے گئے. ان سقم ذل نادما وان سیح من اللہ عن، جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے خدا کے سامنے، امام کے سامنے ذلیل ہو، پیغمبر کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اب مانگنا ہے ہمیں. وان سیح من اللہ عن، اور جب ساری مصیبت ہٹ جاتی ہے، شفا پا جاتا ہے، پرابلم سالو ہو جاتی ہے، دوبارہ تکبر کی طرف چلے جاتا ہے. ہوئے امام، امام کون ہے؟ میں کیا کروں، شب جمعہ آئیں گا تو ایک بار جا کر امام باڑوں میں زیارت کر لوں گا، محدود کر دیتا ہے امام کو. عارف تو امام بھی سوال کرتا ہے، امام بھی سوال کرتا ہے. ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، روایت ہے یہ، بڑی پیاری روایت ہے، یقیناً ہمیں سننا چاہیے، اللہ ہدایت دے ہم کو. ان اعرابیا جاء الى الحسین ابن علیہم السلام فقال یا ابن رسول اللہ قد زمنت دیتا کاملہ فعجزت عن ادائه. ان اعرابیا، اعرابی کہتے ہیں معمولاً وہ عرب کو جو کم پڑھا لکھا ہوتا ہے یا ان پڑھ ہوتا ہے، وہ عربی بہت آپ کو روایتوں میں ملیں گی. بہت عربیوں سے تشکیل ہے اسلام. بہت ہیں ایسے عربی جو آتے ہیں اخلاص دل سے، جو مڈل کلاس سے نیچے ہوتے ہیں. گاؤں والے کیسے ہوتے ہیں، کوئی امیر نہیں ہوتے لوگ. معمولاً ان کا کافی رول ہے اسلام کے اوائل میں. ان کا رول اسلام کو لانے میں کافی رول ہوتا ہے ان کا. اول المسلمین عربی ٹائپ کے لوگ تھے، وہ جوان جو مڈل کلاس یا لو کلاس. انقلاب بڑے لوگوں سے نہیں آتا، بڑے لوگ اپورچونسٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ فرصت طلب ہوتے ہیں. ایران کا انقلاب جو آیا تھا بڑے لوگوں سے نہیں آیا، مڈل کلاس کے لوگوں سے آیا تھا، مڈل کلاس یا اس سے کم غریب طبقے سے آیا تھا. ہندوستان کا انقلاب بڑے لوگوں سے نہیں آیا، مڈل کلاس، غریب طبقہ. مڈل کلاس جو ہوتے ہیں انہوں نے مہاتما گاندھی جی کو ساتھ دیا تھا، انہوں نے مڈل کلاس کے لوگ کافی ان کا دخل ہے اسلام کے اوائل میں، پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبر کے بعد کافی دخل ہے اور کافی ایکٹیو رول رہا ان کا. ایک عربی آیا تھا، کہنے لگا قد زمین تو دیتاً کاملہ، میرے اوپر دیت کاملہ واجب ہو گئی ہے. دیت کاملہ، دیا کہتے ہیں کمپنسیشن، دیت کاملہ کہتے ہیں مرڈر، ایک ایسا مرڈر جو جان بوجھ کر نہیں ہوا ہو، قتل عمدی نہ، انجانے میں قتل ہو جائے. مثلا ایک ہوتا ہے عمدی قتل، جانا مارنا آ جانا کہ مر گیا ختم، 4-5 بلٹس اتار دیا اس کے اندر، ختم، مر گیا چلے گئے، یہ عمدی مرڈر. النفس بالنفس، قرآن کہہ رہا ہے نفس کی جگہ نفس، جان کی بدلے جان، یہ بدلہ. ایک ہوتا ہے مرڈر جو انوانٹیڈلی، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ڈھکلنے لگے، یہ اس کو ڈھکلنے، ایک اس کو ڈھکلنے، ایک بار تیز ڈھکل دیا، وہ فوراً نیچے گر گیا، کوئی گاڑ کا پتھر یا لوہا اس کے سر پر لگا، مر گیا. یہ انوانٹیڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو، یعنی کوئی عمدی نہیں ہے، اس کی سزا بھی کم ہوتی ہے اگر ثابت ہو جائے تو. تو ایسے ایک مرڈر ہو گیا تھا اس کے ہاتھ سے، اس عربی سے، اور یہ جا کر مار دیا کسی کو، مر گیا. وہ بیچارے کے اوپر دیت کاملہ واجب ہو گئی. دیت کاملہ یعنی 1000 دینار. 1000 دینار اگر آج ہم کنورٹ کریں گے اس 1000 دینار کو تو تقریباً میرے خیال سے 8 کروڑ یا 10 کروڑ، کوئی دے نہیں سکتا اتنا بڑا پیسہ. کام کرنے والے ساری زندگی کام کریں گے تو ان کا پی ایف جو نکلتا ہے میرے خیال سے 7 لاکھ 8 لاکھ، جس کا زیادہ کمائی ہوگی وہ 15 لاکھ 20 لاکھ اس طریقے سے کچھ نکلے گا. لیکن ایک غریب جو گاؤں کا کھیتی باڑی کرنے والا، اس کا پی ایف کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ اگر 10 کروڑ اگر دیت دینا پڑے، مر جائے گا وہ بیچارہ. بیوی بچوں سے کہے گا تم رہو، میں جیل جا کر سڑ جاتا ہوں. دوسرا راستہ نہیں. وہ امام کے پاس آیا، کہنے لگا عجزت عن ادائہ، میں عاجز ہوں، اس کو نہیں ادا کر سکتا، میں مجبور ہوں. فقلت فی نفسی اسأل اکرم الناس،
وما رأيت أكرم الناس من اہل بیت و رسولہ. میں نے خود سے کہا کہ میرا یہ دیت کون پرداخت کر سکتا، کون دے سکتا ہے؟ میری نگاہ میں کریم ترین لوگ میرا یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اور میری نگاہ میں کریم ترین لوگ اہل بیت رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر اسی لیے میں آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک، امام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تیری رقم بڑی ہے میں تھوڑی سی رقم دیتا ہوں، بقیہ کہیں سے جا کر ارینج کر، یہ نہیں کہا. امام نے کہا کہ یا اخ العرب، اے میرے عربی بھائی، اسألک عن ثلاث مسائل. ہم فرما رہے ہیں اے میرے عربی بھائی میں 3 سوال کروں گا. امام گیم نہیں کھیل رہے اس کے ساتھ، اس کی مجبوری کو سن کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چلے جا، نہیں ہے. ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کچھ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں اس کے لیے. فَإِنْ أَجَبْتَ عَنْ وَاحِدَةٍ آتَيْتُكَ ثُلُثًا مِنَ الْمَالِ. یہ ڈیل پر آ جاتا ہے. اگر تو میرے ایک سوال کا جواب دے گا تو میں تجھے تیرا جو ڈیمانڈ ہے اس میں سے 1/3 مال تجھے دوں گا. 1/3 1000 دینار میں سے 1/3 کتنا ہوگا وہ آپ لوگ کیلکولیٹ کریں. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ اثْنَتَيْنِ آتَيْتُكَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْمَالِ. اگر تو میرے 2 سوال کا جواب دے گا تو میں تجھے 2/3 مال دوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الْكُلِّ آتَيْتُكَ الْكُلِّ. اگر تو میرے 3 سوال کا جواب دے دے گا تو میں تجھے پورا دیت دے دوں گا، پورا مال. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پاس تھا مال. یہاں پر رک کر ایک بات کہتا ہوا چلوں. اماموں کی خصوصیتیں ہوتی ہیں. امیر المومنین لفظ امام علی کا ہے، ٹائٹل امام علی کا ہے. ہر امام امیر المومنین ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرتے ٹائٹل امیر المومنین. کریم اہل بیت امام حسن، جبکہ ہر امام کریم اہل بیت ہیں. سفینہ نجات امام حسین، جبکہ ہر امام سفینہ نجات ہیں. لیکن ہر امام سے مخصوص کوئی نہ کوئی چیز ہے. اگر امام حسین سے دیکھا جائے، امام حسین امیر امام تھے، پیسہ بہت تھا امام کے پاس، کافی پیسہ تھا. دیکھیں کتنا پیسہ امام نے بانٹا ہے. بہانہ ڈھونڈتے ہیں امام حسین پیسہ دینے کے لیے. اساتذہ کو اگر مدد کرنا ہے بچوں کو گھر پہ لے کر جاتے، بٹھاتے تھے. حضرت علی اکبر استاد کے سامنے بٹھا کر کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ. استاد کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے بچے کو اور میں قرآن پڑھاؤں؟ ہم فرماتے نہیں پڑھاؤ. حکم دیتے تھے پڑھاؤ، ان بچوں کو پڑھاؤ جو امام لے کر جاتے تھے. علی اکبر ہی نہیں تھے صرف، حضرت قاسم تھے، حسن مثنیٰ تھے، بہت سارے بچے تھے خاندان بنی ہاشم کے، اور ساتھ بڑا اماؤنٹ پے کرتے تھے. ایسے کربلا سے بہت سارے لوگوں کو امام نے چلایا تھا، جو مجبور تھے انہیں اماؤنٹ آفر کیا تھا. امام نے اماؤنٹ آفر کیا تھا. مثلا ایک صحابی کربلا کے جس کے بیٹے کو بارڈرز میں اغوا کر لیا گیا تھا، ڈیمانڈ رکھا تھا ان لوگوں نے کہ اتنا پیسہ دیں گے تو چھوڑیں گے. تو صحابی امام کے لشکر میں تھے. امام نے بلا کر فرمایا کہ میں نے سنا کہ تمہارے بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کربلا میں. کربلا میں کون سے 6 محرم کو غالباً یہ واقعہ ہو رہا ہے. 6 محرم. امام فرماتے تمہارے بچے کے بارے میں نے ایسا سنا ہے، تمہارے فرزند کے بارے میں. ہاں ابن رسول اللہ، میرے بچے کو انہوں نے اغوا کر لیا ہے، اگر پیسہ نہ دوں گا تو مار دیں گے. امام فوراً گئے، اپنے صندوق میں سے پیسہ نکال کر لا کر دیا، لو پورا پیسہ لے جاؤ، اس کو دے دو، بچے کو چھڑا دو. اور بس صحابی نہیں گئے. صحابی نے فوراً جواب دیا ابن رسول اللہ میں یہاں سے جاؤں، بیابان کے درندے آ کر مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں اور میں وہاں تک نہ پہنچوں اور آپ کی نصرت سے بھی محروم رہ جاؤں. بہتر یہی کہ میرا بچہ جائیں، آپ پر سے فدا ہو جائیں، میں آپ کی نصرت کے لیے ہوں. حضرت جون کو بھی امام حسین نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ یہ پیسہ لے کر جاؤ. کافی ریچ امام تھے امام حسین، کافی ریچ امام فائنینشیلی، ہر امام سے زیادہ ریچ تھے امام. اب مجھے اس کے دلائل مت پوچھیں کون سے حدیث میں کس اس میں.
کیونکہ جو نمونے میں نے بتایا تھا اس لحاظ سے اگر آپ حساب کریں گے سب سے زیادہ دینے والے امام علی کے بعد سخاوت میں امام حسین تھے، پیسے کے معاملے میں، ورنہ بہت سارے سخاوتیں کئی طریقے کی ہیں سخاوتیں امام علی نے کیا تھا، اجناس کی سخاوت جیسا امام حسن کرتے، بہرحال یہ سب ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی امام نے فرمایا کہ اگر تو تینوں جواب دے دے گا سارا مال دے دوں گا، عربی کہنے لگا اب مثلو کیا یسأل عن مثلی، فرزند رسول کہ آپ جیسی شخصیت مجھ جیسے سوال کریں گے، انت من اہل العلم والشرف، جبکہ آپ اہل علم و شرف سے، میری حیثیت کیا ہے آپ سوال کرو گے؟ امام مسکراتے ہیں اس کو دیکھ کر، فرماتے ہیں ہاں سوال کروں گا۔ پھر فرمایا المعروف بقدر معرفتے، ہم فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں میں اتنا بڑا اماؤنٹ دوں گا تجھے، مسکرا کر فرماتے ہیں کہ معروف یعنی نیکی معرفت کے مطابق دوں گا میں، اتنی معرفت نہیں ہوگی بھائی، ایک انسان کے اندر 1000 روپے کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ لے کر کرے گا کیا؟ ضائع ہو جائے گا پورا پیسہ، برباد ہو جائے گا، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس میں لٹیرے آ کر لوٹ کر اس کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ معرفت دیکھی جاتی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر ہینڈل کرنے کی، کتنا کیپیبل ہے یہ، کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ عربی نے کہا فرزند رسول ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ سوال کریں، اگر میں سوال کا جواب دے دیا تو صحیح، اگر نہ دے سکا آپ سے سیکھ کر جاؤں گا نئے جوابات۔ دیکھیں ادب، یہ نہیں کہا کہ ابن رسول اللہ ایسا سوال کریں کہ ذرا میرے مطابق کا ہو، یہ نہیں کہا، کمپرومائز نہیں، میرے مطابق ہو یا میری حالت کو دیکھ کر ترس کھائیں، کچھ نہ کریں، جواب دیکھیں، ادب دیکھیں، معرفت کتنی ہے دیکھیں امام سے اس کی، کہنے لگا کہ اگر ہاں ٹھیک ہے آپ سوال کریں، اگر جواب دینے کا ہوگا تو دوں گا، اگر نہ دینے کا ہوگا تو آپ سے سیکھ کر جاؤں گا، ایک نئی چیز حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک، سوالات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو۔ امام فرماتے ہیں ای الاعمال افضل، پہلا سوال بہت معمولی سوال ہے بھائی، کوئی آئے جائے آپ لوگ میری طرف کانسنٹریٹ کریں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ ای الاعمال افضل، امام فرمایا کون سا عمل سب سے زیادہ بفضیلت ہے، افضل ترین ہے؟ یہ فوراً یہ عربی کہنے لگا الایمان باللہ، الایمان باللہ، فوراً امام دوسرے سوال کی طرف گئے، اس کا مطلب انڈوس کیا، پہلا سوال صحیح ہے، 1/3 پیسہ اس کا ہو گیا، ورنہ امام کہہ سکتے تھے، کاؤنٹر کر سکتے تھے، امام فرما سکتے تھے، امام نہیں یہ سوال ایسا نہیں، جواب ایسا نہیں ہے، جواب یہ ہے، نہیں، فوراً دوسرے سوال کی طرف امام جاتے ہیں۔ فمن نجات من الہلکہ، مہلکہ، کون سی چیز تجھے ہلاکت سے نجات دے سکتی؟ دیکھیں ان سوالات کے اندر ہمارے لیے بھی درس، ہمارے لیے بھی درس۔ ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، بہترین عمل، پہلا جواب ہم کو مل گیا۔ فمن نجات من المہلکہ، کون سی چیز تجھے ہلاکت سے نجات دے سکتی ہے؟ عربی کہنے لگا الثقۃ باللہ، الثقۃ باللہ یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ میں نجات دیتی تھی۔ امام نے کاؤنٹر نہیں کیا، تیرا جواب غلط ہے یہ نہیں کہا، فوراً تیسرے سوال کی طرف، یعنی 2/3 مال اس نے کما لیا 2 سوال سے۔ تیسرا سوال فما یزین الرجل، کون سی چیز ایک مرد کے لیے زینت ہے؟ کون سی چیز ایک مرد کے لیے، ہمارے لیے کیا زینت ہے؟ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہاں پر بتانا چاہتے ہیں امام، اور عربی صحیح جواب دیتا ہے، کہتا ہے العلم معہ عمل، العلم معہ علم، وہ علم جس کے ساتھ عمل ہو، علم ہو، تقویٰ ہو، یعنی 3 سوال مکمل۔ اب 3 سوال کا ایکسٹینشن بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو علم و معہ علم، علم کے ساتھ علم، امام فرماتے ہیں اگر علم ہی نہ ہو تو علم کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ نہ ہو تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ عربی کہتا ہے مال معہ مروہ، وہ مال، وہ پیسہ جس کے ساتھ مروت ہو، جوان مردی ہو۔ اگر علم نہ ہو، بعض ہوتے ہیں ان پڑھ لوگ امیر ہوتے ہیں،
کما لیتے ہیں وہ لوگ، بزنس کے ذریعے سے کما لیتے ہیں، ان کا لک چمک جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے مال ہو لیکن جوان مردی، میس یوز کرنے والے نہ ہوں، اچھی جگہ پر خرچ کرنے والے ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، انسانیت کے لیے خرچ کرنے والے ہوں، خاندان کے لیے خرچ کرنے والے ہوں. اس طریقے سے امام فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو تو، پہلے علم نہ ہو تو، مال نہ ہو تو، یہ عربی کہتا ہے فقر مع الصبر، وہ غربت جس کے اندر صبر ہو. مال میں جوان مردی ضروری ہے، مس یوز نہیں کرنا، انسانیت کے خلاف نہیں چلنا. غربت کے اندر ایمان نہیں بیچنا، صبر کرنا. غریب انسان معمولاً ایمان بیچتا ہے. زیادہ تر جو لوگ ایمان بیچتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، جو پیٹ سے بھوکے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تم اگر چل کر جھوٹی گواہی دو گے تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، ایمان بھی گیا. امیر المومنین اس کے اوپر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر امیر اپنے مال میں بخل نہ کریں تو غریب اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا. دیکھیں کتنا لنکڈ ہے یہ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو، عربی اپنے سر کو تکان دینے لگا، اگر یہ بھی نہ ہو تو آسمان سے ایک بجلی آئے اس انسان کو ختم کر دے. یعنی نہ اس کے پاس علم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ غربت میں صبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے موت ہی بہتر ہے. امام فوراً مسکرانے لگے، کہا کہ یار ابھی مبارک ہو، تیرے جوابات بہت اچھے لگے مجھے، اتفاق سے یہی جوابات میں سننا چاہتا تھا. تو ہمارا آدمی ہم پر معرفت رکھتا ہے. فوراً غلام سے کہا کہ اندر سے وہ 1000 دینار کی تھیلی لے آؤ. فوراً لے آیا. امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا بڑا کیسا، 1000 دینار سونے کے ہوتے تھے، دینار کیسا لے کر فوراً اسے عربی کے سامنے رکھا، یہ تیرا دیے کاملہ حسین ابن علی پرداخت کرتا ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی کو نکال کر عربی کو دے کر کہا عربی انگوٹھی اس کی ویلیو 200 درہم کی ہے، اس سے کم میں نہ بیچنا، اسے بیچ کر اپنا گھر چلانا. دیکھیں امام کتنا مہربان ہو گیا ہے. اگر معرفت ہے امام کے مزاج کے مطابق کی زندگی اگر ہماری ہے، امام ہم سے بہت مہربان ہے. امام مہربان ہے، کافی مہربان. امام ہماری داد رسی کو پہنچے گا. اگر امام کو طلب کریں گے تو امام آئے گا. اگر امام کو ہم مشکل گشائی کے لیے بلائیں گے تو امام مشکل گشائی کے لیے آئیں گے. فرشتے آئیں گے، خدا کی طرف سے فرشتے آئیں گے. وَنَصَرْتُهُمْ بِالرُّعْبِ، دشمنوں کے سامنے روب کے ذریعے سے مدد کریں گے. روب، آج جو دشمن بھوکلا گیا ہے ساری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف، قرآن جلاتا ہے. سویڈن کے اندر ایک سیریز تھی قرآن جلانے کی، کافی قرآن جلائے گئے ہیں، ایک دن میں 2 جگہ پر، ہر روز جلانا. کس کے سپورٹ سے؟ پولیس کی سپورٹ سے. ہر روز 6 مہینے سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. دیکھیں قاسم سلیمانی کو شہید کیا، یو این کے اندر قاسم سلیمانی کی تصویر بلند ہے. یو این کے اندر یہاں قرآن کو جلایا گیا، کل یو این کے اندر قرآن کو بلند کیا نا، وارثان قرآن نے بلند کیا، وارثان قرآن کو بلند. دشمن کیوں کر رہا ہے؟ سب بھوکلا گیا. خوف، اسلام سے خوف، اسلام کی جو ایک چہرہ جو دشمن کے سامنے آیا ہے، یعنی وہ اسلام ناب محمدی، پیغمبر کا اسلام، بنی امیہ کا اسلام نہیں، بنی عباس کا اسلام نہیں، ٹائرنٹ کا اسلام نہیں، پیغمبر کا اسلام کا چہرہ جو سامنے دشمن بھوکلا گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، اسلام کے روب سے میں مدد کروں گا، دشمن کے اوپر روب طاری کر دوں گا، اتنا روب طاری کروں گا بھوکلا جائیں گے، ان سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے قرآن جلاتے، جب انسان بھوکلا گیا تو قرآن جلاتے. بھائی کس لیے؟ رہبر کی تصویر کس لیے جلائے؟ قاسم سلیمانی کی تصویر کس لیے جلائے؟ معلوم ہے کہ اصل قرآن کے پروٹیکٹ کرنے والے یہ ہیں. معلوم ہے دنیا کے اندر سب اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اسلام کی صحیح حمایت، اسلام کے صحیح راستے کی طرف ادامہ دینے والے یہی لوگ ہیں، با ایمان لوگ جس سے اللہ خدمت لیتا ہے. وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، وہاں پر یہ البتہ آیت جنگ بدر کی ہے، جنگ بدر مخصوصاً. لیکن عموماً اگر آپ چاہیں تو ہر جگہ پر آپ تعویل کر سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے اس میں
تفسیر بالرائے نہیں ہوتی اس کے اندر. نصرتہم بالرعب، رعب کے ذریعے سے. وحفظتہم بجبرائیل و میکائیل، ہم نے ان کی حفاظت کی. کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل کے ذریعے سے، میکائیل کے ذریعے سے. پیغمبر کی حفاظت. پیغمبر کی حفاظت یعنی اسلام کی حفاظت. اسلام کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ میکائیل کرتے ہیں، جبرائیل کرتے ہیں، انبیاء ملائکہ الہی کرتے ہیں. رعب، خدا کی مدد ان کے پیچھے ہے. اس صورت میں کون اسلام کو ختم کر سکتا؟ لہریں بڑھائیں آپ، اسلامی دشمنی کی سازش بڑھا دیں آپ ساری دنیا کے اندر. امریکہ کتنا نہیں کیا تھا ختم کرنے کے لیے. ایک طرف بادشاہی اسلام کو قبول کیا، دوسری طرف وہ اسلام جو واقعاً اسلام ہے، جو دنیا کے اندر ریپرزینٹ کر رہا ہے اسلام، اس کو ختم کرنے کی کوشش آج تک کر رہے ہیں، لیکن خود نابود ہوتا ہوا جا رہا ہے. اسرائیل نابود ہوتا ہوا جا رہا ہے. کس بنا پر نابود ہے؟ اسلام کے لیے، اسلام کے مقابل میں آنے کی وجہ سے. ورنہ اسرائیل 1947 سے، اس کی نابودی 40 سال سے شروع ہوئی، 40 سال سے شروع ہوئی. 100 سال بھی نہیں دیکھ سکتا وہ. اسی لیے جلدی کر یہ لوگ 100 سال 80 سال کے اندر منا رہے ہیں. ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم ختم ہونے والے ہیں. اسلام باقی رہنے والا مذہب. سارے آئیڈیالوجیز، سارے مذاہب ختم ہونے والے. الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی ہم نے رسول کو ارسال کیا. کس لیے ارسال کیا؟ چپ کے نہیں، ہاتھ چومنے کے لیے نہیں آیا رسول کہ تم جاؤ رسول کا ہاتھ چومو، اس کے کپڑے کو تبرک کے طور پر پپی کرو، پیار کرو، اس کے پاس جا کر لگ کر بیٹھو. رسول اس لیے نہیں آیا. رسول آیا کس لیے؟ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت، ویظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کا دین جو اللہ کا دین ہے سارے ادیان پر غالب آ جائے. رسول اس لیے آیا. رسول صرف اور صرف ایک عرب کے اندر حکومت کرنے نہیں آیا. رسول ایک گلوبل اسلام لے کر آیا. رسول ایک گلوبل اسلام. اس اسلام کی دشمنی تھی. بس میں سمجھ گیا کہ گرمی کافی ہے، ہمیں بھی احساس ہے اس بات کا کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں. میرے مسائل بھی چھوٹے ہی ہوں گے انشاءاللہ. بہرحال تو اسلام یہ ہے. ہمارے سامنے اتنے سارے نمونے عمل ہیں اسلام کے. اگر ہم اس کے باوجود بھی بصیرت حاصل نہ کریں، معرفت حاصل نہ کریں، ہماری زندگی بیکار ہے. بیکار ہے. ہم صرف جانوروں کی طرح پلیں گے، بڑھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پیسہ کمائیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. وہ انسان جو ایک ریولیوشن پیدا نہیں کر سکتا اپنے اندر. آپ ریولیوشن سے مراد باہر مت سمجھیں. ریولیوشن انٹرنل ریولیوشن اپنے اندر. مثلا پڑھنے کے بعد اگر جہالت سے باہر نہ آئے تو ریولیوشن نہیں ہے. رکشہ والے میں اور پی ایچ ڈی کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے ڈریسنگ میں، اس کے ڈریسنگ میں، اس کے کھانے میں، اس کے کھانے میں، اس کے بات میں، اس کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ریولیوشنری نہیں ہے، یہ ریولیوشنری ہے. پڑھا لکھا ہے اس لیے اپنے اندر تبدیلیاں لایا. اسی طریقے سے ایمانی ریولیوشن بھی ہے. اگر ایمان ریولیوشن اندر نہ چل کے انسان بیکار ہے. اس ابو جہل ہے، زمانے کا ابو جہل ہے، زمانے کا جاہل ہے، وہی امام حسین کے مقابل میں آ سکتا ہے. نعوذ باللہ، وہی امام حسین کے مقابل میں آ سکتا ہے. بہت سارے لوگ آگے سامنے بتنقبت لقتالہم، کیسے آتے ہیں؟ نقاب لگا کر آتے ہیں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. زیارت عاشورہ میں نا، زیارت عاشورہ میں زین کو لگانے والے، نقاب پہن کر آنے والے، لعنت جو کر رہا ہے خدا. یہ غیر معروف میں تو اور زیادہ لعنت ہے. غیر معروف زیارت عاشورہ ایک ہے، معروف جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک ہے غیر معروف. غیر معروف میں ان کے گھوڑوں پر بھی لعنت ہوئی، ان کے گھروں پر بھی لعنت ہوئی. اتنے یعنی وہ لوگ جو ہے لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو ان پر جو سن کر خاموش بیٹھے، راضی رہے. الساکت اخو الرضا، امام علی فرماتے ہیں ساکت یعنی سکوت، خاموشی رضائیت کا بھائی ہے، رضائیت کا بھائی. اسی لیے زیارت کہتے ہیں لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے سنا اور سن کر خاموش رہے. بڑے بڑے لوگ ایمان کے مرحلے میں پیچھے ہو گئے تھے، اس میدان سے پیچھے ہو گئے تھے. سلیمان بن سورج خزائی پیچھے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ پیچھے ہو گئے، بڑے بڑے. لیکن آگے آنے والے چھوٹے چھوٹے غلام سبقت کر گئے. والسابقون السابقون
اولئک المغربون، سبقت کر گئے یہ لوگ، ان کے نام زیارتوں میں آ گئے۔ جب یہ لوگ شہید ہو رہے تھے تو انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ آج سے چند سال بعد ہماری زیارتیں پڑھی جائیں گی، ہماری مرقدیں زیارت گاہ بنیں گی، انہیں خود نہیں معلوم تھا۔ آج ان کے نام زیارتوں میں آ گئے، ان کے نام شہداء پر سلام۔ محرم و سفر وہ مہینے تھے جنہوں نے اسلام کو بچائے تھے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، یاد آتے ہیں محرم و سفر، بڑے یاد آتے ہیں لوگوں کو۔ جیسے جیسے فرش ادا لپیٹ دیا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ ختم ہو گئے وہ ایام، اب 1 سال رہنا ہے ہمیں، کیسے رہیں گے ہم، پتہ نہیں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جیسے جیسے پھر محرم قریب آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ دعا کرے خدایا میری عمر 2 مہینے کے لیے بڑھا دے، حسین پر گریا کرو، اس بے کس پر گریا کرو جس پر کسی نے گریا نہ کیا، ان بچوں پر ماتم کرو جس پر کسی نے نہ کیا، ان تابوتوں کے پاس جاؤ جس کے تابوت ہیں، جس کے جنازے میدانوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ رو کر ولاد میں جا چکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضاء و تسلیم اللہ۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو روز بروز سر بلند فرما، پرچم کفر کو روز بروز سرنگون فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری عزاداریوں کو ہمارے لیے باعث نجات قرار فرما۔ پروردگار علماء اعلام مراج تقلید رہبر معظم انقلاب اسلامی امام الخامنئی کے طول عمر عطا فرما، حضرت آیت اللہ عظمت سیستانی صاحب کو طول عمر عطا فرما، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے شیعوں میں سفارات فرما۔ ربنا تقبل منا